دوسری بات یہ ہے کہ جب آلریڈی اگر ادارہ موجود ہو تو در ادارے کھولنا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. بھئی جب ایک ادارہ ہمارا مرکزی قائم ہے ٹھیک، اور قبلہ میاں حضور داماد برکاتہ عالیہ کے زیر سایہ چل رہا ہے، اور آج سے نہیں عرصہ دراز سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مرکزی ہے، تو اگر آپ باہر کہیں دیتے ہیں تو پہلا حق کس کا بنے گا؟ پھر مرکز کا بنے گا نا. تو میری تو اپنے تمام مریدین سے بھی، محبین سے بھی، متعلقین سے بھی، اور جو اس پہ سن رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیے جو بھی زکوٰۃ، اور اپنے پیر بھائیوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو چاہیں زکوٰۃ ہمارے پاس جمع کرانا چاہیے، ہم اکٹھی کر کے ہم وہاں تک پہنچائیں، لیکن ہم جمع مرکز میں ہی کریں، تاکہ جو بھی کام ہو وہ مرکز سے ہو، اور جو مرکز میں جب میاں حضور داماد برکاتہ عالیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی زیر سایہ ہو. اس سے محفوظ اہتمام تو نہیں ہو سکتا نا، نہ کہ یہ کہ میں اپنی ایک ڈیٹ کی الگ بنا لوں، کوئی اور اپنی الگ بنا لے، تیسرا اپنی الگ بنا لے. اب میاں حضور اجازت بھی دیتے ہیں، وہ کیوں کہ میاں انتہائی شفیق ہے. لیکن اگر ہم اسپیشلی جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، یو کے والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وہاں کے جو مرکز ہوتے ہیں، ایک ایک مرکز اربوں روپے ہیں ان کے پاس، زکوٰۃ، خیرات، صدقات ساری چیزیں جمع کرتے ہیں وہ. اور ہمارے مرشد کے منہ سے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ مرکز میں جمع کرائیے. اگر کسی نے منہ سے سنا ہے تو مجھے ریکارڈنگ سنا دے. وہ تحریری کلپ چل جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میاں حضور داماد برکاتہ عالیہ کی اپنی زبان سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. تو وہ سب ہمارا اپنا فرض بنتا ہے نا میگا اولاد، کہ بھائی ہم اپنے مرکز کو اسٹرانگ کریں. اب جو بھی کام ہو مرکز سے ہو، تھرو آؤٹ دا پاکستان ہو یا باہر ہو یا اندر ہو، کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، لیکن وہ مرکز کے تھرو ہو. اب اس کے اندر کافی عرصے سے اس کو شارق میاں چلا رہے ہیں، صاحبزادہ شارق میاں چلا رہے ہیں نا، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی ان کا دیا ہوا ہے. اب کوئی چاہے تو ان کے اکاؤنٹ نمبر میں ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انفرادی طور پر اگر کوئی، ظاہر بات ہے الگ الگ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلفاؤں کو دے سکتے ہیں، پھر ان کے خلفاء جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ مرکز تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ہمیں اصولی طور پر پہنچانا کہاں چاہیے؟ مرکز تک پہنچانا چاہیے، تاکہ مرکزیت جو ہے وہ قائم رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں آج، ہم جس جگہ بھی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ میاں حضور کی تو فعل ہے نا، ان کے صدقے وسیلے سے ہے نا. پھر انہوں نے جو ایک گول یا ٹارگٹ دیا ہے، کیا دیا ہے کہ سلسلے کا کام کیا جائے، سلسلے کو بڑھایا جائے. تو اب ہمیں ناس کے مرکز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے یا اپنی سلسلے کو لے کے الگ سے چل لینا چاہیے؟ میں تو قطعاً اس چیز کے خلاف ہوں. میں اپنے کسی مرید کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ الگ سے کہیں چلیں یا میرے نام سے کوئی کام کریں، ناٹ ایٹ آل. جب مرکز موجود ہے تو سب کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ مرکز سے ہونا چاہیے. آپ چاہے میرے پاس جمع کریں وہ بھی مرکز جائے گا، آپ خود چاہیں تو وہ بھی مرکز میں جمع کریں. چاہے الگ سے کوئی بھی کھول کے چلا رہا ہو ادارہ. لیکن جب مرکز موجود ہے تو مرکز کو چھوڑ کے اور پھر کسی ایکس وائی زی، چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا،
ٹھیک ہے نا. میں اپنی ذاتی رائے کا خیال کر رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے. کیوں کہ میں بہتر یہی سمجھتا ہوں, اچھا یہی سمجھتا ہوں کہ مرکز اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب تک اہل سنت والجماعت مرکزی جماعت تھی اور قائد اہل سنت, امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے تو ایک مقام الگ تھا اہل سنت والجماعت کا, اور آج الگ معاملات ہیں. تو ہم بچپن میں اس زمانے میں ورلڈ اسلامک کے اتنے چھوٹی سی عمر سے ہم کھالے بھی جمع کرتے تھے اور ہم زکوٰۃ بھی جمع کرتے تھے اور ماہانہ چندے بھی جمع کرتے تھے. ممبرشپ ہوتی تھی 1 روپے کی ماہانہ, 1 روپے ماہانہ کی ممبرشپ. وہ ٹوکن تک مجھے آج تک یاد ہے, رسیدیں. بہت بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن کام کیا ہے. لیکن جب تک مرکز تھا, مرکزیت تھی, تو آپ کی ایک امپورٹنس تھی, آپ کی بات میں ایک وزن تھا, اور وہی وزن کا نتیجہ نکلا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ پوری دنیا کی مخالفت ایک طرف, اور آپ نے ثابت کر دیا کہ نہیں جی یہ کافر ہیں تو یہ کافر ہیں, اور اللہ نے بھی مدد بھی کی. کہ ایسا آدمی کہ جس کو سب سیکولر کہتے تھے, خان عبد الغفار خان, اس تک سے سائن کروائے کس نے؟ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اس شخص سے جا کے ملاقات کر کے سائن کرا کے لے کر آئے, جو کانگریسی تھا شروع سے. لیکن آپ نے اس کو بھی قائل کیا. آج تو ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتے, اتنی جہالت ہو گئی ہے کہ کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے. کمنٹس میں نیچے دے ماں بہن ایک ہونا شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. جو اچھی تربیتیں ہو رہی ہیں اداروں کے اندر, جب مولوی بیٹھ کے گالی دے رہا ہوگا تو اس کے شاگرد کیا کریں گے؟ ہم نے اپنا مدرسہ بند صرف اس لیے کیا تھا کہ مدرسے کے اندر جو استاد پڑھانے آتے تھے وہ گالیاں دیتے تھے. ہم نے کہا معاف کرو بھائی, نہیں کرانا ایسے استادوں سے حفظ کہ جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. جب جا کے گاؤں کوٹے میں ان کا حال دیکھا اور جس ماحول میں وہ پڑھتے تھے تب تب اندازہ ہوا کہ وہ بیچارے جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے, جو زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہاں پر. تو سسٹم ایک ایسا بنا ہوا ہے. اور اب تو جہالت, ظاہر بات ہے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی علم تو اٹھتا چلا جائے گا نا, اور علم والے بھی اٹھتے چلے جائیں گے. تو ہمارے سامنے کیسی کیسی بڑی بڑی ہستیاں چلی گئیں اٹھ کے کہ جن کے پاس علم تھا اور حکمت بھی تھی اور سیاست بھی تھی, شعور بھی رکھتے تھے, نگاہ بھی رکھتے تھے. تو مرکزیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور مرکز کا اسٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے. تو جب ایک مرکز موجود ہے اور مرکز کے تحت کام ہو رہا ہے, تو اب تمام سے میری گزارش یہی ہے کہ جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, وہ کوشش یہ کریں کہ اسی ماہ میں, رمضان کا انتظار نہیں کریں بھائی, اسی ماہ کے اندر, کیونکہ سلسلہ تو ابھی سے شروع ہو چکا ہے, اسی ماہ کے اندر جو ہے وہ کوشش کر کے اور اپنے زکوٰۃ, صدقات, خیرات جو ہے وہ میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ کا جو مرکزی انٹرنیشنل ویلفیئر سینٹر چل رہا ہے اس کے اندر جمع کریں, تاکہ جو حقدار لوگ ہیں ان تک کم از کم راشن کا جو ایک سسٹم میاں حضور نے بنایا ہے وہاں تک وہ تو پہنچ سکے. نہ کہ آپ روزے کے اندر اور لوگوں کو, غریب لوگوں کو لائنوں میں لگاتے ہیں اور ایک دھکم پیلی, اور ایک میری تو سمجھ سے باہر ہے کون سا طریقہ نکلا ہے, کس طرح سے نکلا ہے. ہم نے بچپن سے اس طرح سے چیزیں نہیں دیکھی تھی جو اس دور میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم جا کے گھر پہ دے کر آئیں کسی کے, کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ بھائی دروازہ کھٹکھٹا کے اگر کوئی مانگے نا, اور مانگنے والا چاہے تمہاری نظر میں کتنا ہی تم سمجھو کہ ہاں جی ویل آف ہے, لیکن وہ مانگ رہا ہے, تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. کیوں
کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، ورنہ دروازے تو بہت، چوکٹی بھی بہت، وہ کسی اور کا بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا. بس تو یہ سوچ لے کبھی تجھ پہ کوئی وقت آیا تو کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ دروازہ نہ کھولے، یا تیری شکل دیکھے اور دروازہ کھول کے دروازہ بند کر دے تو تجھ پہ کیا گزرے گی؟ تجھے دروازہ کھٹکھٹائے اور تجھ سے مانگنے آئے تو اس کا شکریہ ادا کر، نہ کہ تو جھڑک. تو بس اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیوں کہ عمل میں آگے مارے جاتے ہیں.